تو اس طرح سے عورت کی پیدائش کو اور ان کی پرورش کو، ان کی تعلیم و تربیت پر جنت کی بشارت اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اس کا یہاں پر حل یہ ہے کہ اگر ہم یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق اگر ہم اپنی زندگیوں کو گزاریں اور اپنی لڑکیوں کو ان کا پورا حق دیں، انہیں جینے کا حق اور پرورش کا حق، تمام حقوق اگر ہم انہیں دیں تو اللہ اور اس کے رسول کی خوشخبریاں ہمارے لیے ہیں۔ ساتھ ہی مغرب کا جو تصور مساوات کا ہمارے پاس آیا ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرأۃ راعیۃ علی زوج بیتہا و ولدہ، یعنی عورت کی پہلی ذمہ داری، بنیادی ذمہ داری یہ بتائی گئی کہ اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے اس کے شوہر کے گھر کے بارے میں اور اس کی اولاد کے بارے میں پوچھے گا۔ تو آج ہم نے ان تعلیمات کو بھلا دیا اور ویسٹرن کلچر نے ہمارے مائنڈ سیٹ کو بھی اس طرح سے بنا دیا کہ ہم گھر اور اولاد کی پرورش، ان سب کاموں کو ہم حقیر سمجھنے لگے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑا مرتبہ دیا ہے، ایک گھر کی مینجمنٹ کرنا ہمیں بتایا ہے، گھر کی ملکہ ہمیں بنایا ہے، لیکن ہم اس کام کو حقیر سمجھتے ہوئے اس کو چھوڑ کر دوسری جگہ جا کر کسی باس کی سی اے اور کسی جوتے کی فیکٹری میں کام کرنے کو ہماری خواتین اچھی نگاہ سے دیکھ رہی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اس کی ان ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھے گا۔ طلاق کے بارے میں ہمیں قرآن مجید میں رہنمائی ملتی ہے، اس کا صحیح طریقہ بتایا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن اور حدیث، ہمارے مرد و خواتین قرآن کی تعلیمات سے اپنے آپ کو آگاہ کرنے کی، معلومات لینے کی ہم کوشش کریں، اور قرآن میں جو طریقہ بتایا گیا ہے طلاق کا، یہ بس ایک دوا کے طور پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی معاشرے میں کوئی میاں اور بیوی کے درمیان نباہ نہیں ہو رہا ہے تو کس طرح تمہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ اور ایک چھوٹے چھوٹے ڈوز سے اس معاشرے کی اس بیماری کو دور کرنا ہے۔ تو طلاق ایک دوا کے طور پر استعمال کرنے کے بارے میں بتایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک طلاق ہے۔ تو اس سے بچنے کی ہم تمام کو کوشش کرنا ہے اور اس کی صحیح معلومات قرآن و حدیث کے ذریعے سے حاصل کرنا ہے۔ جہیز کی لعنت کے سلسلے میں ہمیں یہ بات ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شادی سب سے کم خرچ میں ہو اس شادی میں بہت زیادہ برکت ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے جب ہم لڑکے کی ماں ہوں، لڑکے کی اگر ہم شادی کر رہے ہوں تو اس وقت ہمارا پورا اختیار ہوتا ہے، ہم چاہیں تو معاشرے کی اور سماج کی اس برائی کو ہم اپنے ہاتھ سے آگے بڑھ کر روک سکیں۔ اور ساتھ ہی انتخاب میں جب کسی ہم لڑکے کی شادی کر رہے ہیں تو انتخاب میں لڑکی کو اپنے گھر لانے کے لیے 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 4 چیزوں میں سے دینداری اس کو ترجیح دی جائے۔ جب ہم انتخاب کے لیے نکلتے ہیں تو انسان حسب و نسب کو دیکھتا ہے، کون سی برادری سے ہے، کون سے خاندان سے ہے، پھر یہ دیکھتا ہے کہ مال و دولت ہے یا نہیں اور خوبصورتی ہے یا نہیں، اور پھر لاسٹ میں دینداری دیکھی جاتی ہے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دینداری کو ترجیح دو، حسب و نسب سب آدم کی اولاد ہیں، مال و دولت آج ہے کل نہیں، اور خوبصورتی تو عورت جب بوڑھی ہوگی تو اس کی خوبصورتی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ تو یہاں تمہیں ترجیح دینا ہے، جو چیز ہمیشہ تمہارے لیے بہتر رہے گی وہ ہے دینداری، تو تم دینداری کو ترجیح دو۔ تو اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق عمل کریں گے، جانیں گے، عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی اس جانب متوجہ کریں گے تو یہ معاشرے کی جو برائیاں ہیں وہ کم ہو سکتی ہیں۔ تو آئیے ہم تمام یہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو ہم سمجھ کر پڑھیں گے، اپنی زندگیوں میں بھی جاری و ساری کریں گے اور دوسروں تک بھی ان تعلیمات کو پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔